السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ کے سامنے میں ایک مختصر عنوان لے کر کے آیا ہوں، جو عنوان اور ٹاپک ہے آج کے پروگرام کی مناسبت سے جنات، جادو کی حقیقت اور توحید کا اس میں مقام و مرتبہ۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے مختصر وقت میں چند وضاحتیں پیش کریں گے اور کتاب و سنت سے اس کا ثبوت، اس کا توڑ، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ پیارے بھائیو، بزرگوں، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے نازل کی ہے، جو رحمت ہے، جس کے اندر مغفرت کا ذریعہ ہے، جس کے اندر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، بیمار جسموں کے لیے جس میں شفا ہے۔ لیکن قرآن کو شفا کس انداز میں کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے؟ اس میں ہمارا مسلم جو سماج ہے، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بڑی کنفیوژن میں ہیں، یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے، یا انہیں بتایا نہیں جاتا ہے، یا بتایا جاتا ہے تو وہ چیز ان تک اس انداز میں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آج کے اس معاشرے میں ہر بیماری ملتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بیماری جادو نہیں ہو سکتی، ہر بیماری جنات کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے سماج میں، ماؤں بہنوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر بیماری کو، یا وہ مفتی ہیں یا رقیہ کرنے والے ہیں، جو ہر بیماری کو یا تو جادو کہتے ہیں یا ہر بیماری کو جنات کا اثر بتا دیتے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دراصل ہماری ماؤں بہنوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنا یا اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے، جبکہ جو بیماری ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھیجنے کی بیماری ہے، لیکن اس کو بھی وہ جادو بتائیں گے، اس کو بھی ایسا مسئلہ بتائیں گے کہ اس سامنے والے کو وہ پریشان کر دیں گے۔ تو دیکھیے، ان سب سے بچنے کے لیے جو علاج ہے، مختصراً آپ کو بتاؤں، وہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے آپ کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر توحید ہماری سلامت نہیں ہے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کے ماننے کو۔ ہر چیز، کوئی نعمت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی شفا نازل ہوتی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہماری توحید سلامت نہیں ہے تو پھر ہم شفا کے لیے قبروں پر جائیں گے، شفا حاصل کرنے کے لیے ہم تعویذ گلے میں لٹکائیں گے یا تنتر منتر کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ بہت سے جوتش جو مولوی بن کر بیٹھے ہوئے اپنے، انہوں نے گدی نشی بنا کر کے پورا ایک پروگرام سجا رکھا ہے۔ وہاں لوگوں کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کل کو یہ ہونے والا ہے، تمہارے گھر میں فلاں فلاں یہ ہونے والا ہے، جبکہ غیب کا علم، کل کیا ہوگا، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا بتائیے، آج کا کوئی مولوی نبی سے بڑھ کر علم والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو قبروں پر جاتی ہیں، مزارات پہ جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے نقش و تعویذ کا استعمال کرتی ہیں، تو ایسی ماؤں بہنوں کے ایمان سے وہ کھلواڑ کرنے کے لیے، یا ان کی جیبوں سے، ان کی محنت کی کمائی کو اپنی جیبوں تک پہنچانے کے لیے وہ ان تمام حربوں کو استعمال کرتے ہیں۔
دیکھیے اس موضوع میں مختصر آتے ہیں ہم. سب سے پہلے جنات کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے اسے آگ سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کی وضاحت کرتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ. اور جن کو ہم نے یعنی جنات کی جو نسل ہے اس کو ہم نے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. انسان سے پہلے اس کی پیدائش ہے، آگ سے پیدائش ہے. انسان کی پیدائش مٹی سے کی گئی ہے اور فرشتوں کی پیدائش اللہ نے نور سے کی ہے. تو دیکھیے جنات کا وجود ہے. اللہ نے اس دنیا میں دو ہی مخلوق ایسی ہیں جن کو حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے، جن سے مرنے کے بعد اللہ سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا. ایک تو انسان ہے، دوسرا جنات ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جنات میں شیطان بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم مومنین میں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے سالوں سال، جوا، سٹا، شرک، قبروں پر جانا، مطلب تمام خرافات کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں ہے حقیقی طور پر. ایسے ہی جنات میں ہوتے ہیں جو شیطان ہیں. جنات میں جو شیطان ہیں وہ پھر بہت سی ماؤں بہنوں کو، خواتین کو، مردوں کو پریشان کرتے ہیں. تو جن کا ہونا یہ برحق ہے، کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام اور اس کی نسل کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو دیکھیے جنات کا وجود میرے پیارے بھائیو اس دنیا میں ہے، برحق ہے، وہ ایک مخلوق ہے، لیکن انسان سے بڑھ کر جنات نہیں ہو سکتا. ارے جنات تو بہت کمزور ہے. اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، آپ عقیدے میں مضبوط ہیں کہ بھائی مجھے بیماری گھر میں آئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہے تو جنات آپ سے کانپے گا، تھرائے گا، قریب بھی نہیں آئے گا. آج ہماری مائیں بہنیں کیوں پریشان رہتی ہیں؟ نماز نہیں پڑھتی، پاک صاف نہیں رہتی، قرآن نہیں پڑھتی گھر میں، کبھی تقریر سننے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتی. بازاروں میں جائیں گی، بازاروں میں شاپنگ کرنے خوب جائیں گی، لیکن مسجدوں میں نہیں آنے دیتے کہ نہیں فتنہ ہو جائے گا. صرف فتنہ مسجد نہیں ہے، بیچاری وہ اگر مسجد میں آ جائیں گی تو دو چار حدیث، دو چار مسئلے وہ سیکھ کر جائیں گی. اگر وہ خطبہ جمعہ سن لیں گی نہیں آنے دیتے. پھر مائیں بہن بھی ایسی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہتی. انہیں کہنا چاہیے کہ مسجد میں جانا ہمارا حق ہے. ارے نبی نے حکم دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ تو مائیں بہنیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، قبروں پر جاتی ہیں، قبر و مزارات کا چکر لگاتی ہیں. تو جو یہ قبر ہیں، جو مزارات ہیں، جو قبے ہیں، یہ تمام کے تمام شیطان کے گڑھ ہیں. یہاں سے جو خاتون خوشبو لگا کر میک اپ کر کے اچھے سے جائے گی، وہیں سے شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ جگہ شیطان کی جگہ ہے، یہ اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. ایک تو گناہ بھی، شرک کی اڈے ہیں یہ. یہاں شیطان جو ہے کہ جم گٹھا کر کے رہتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے، توحید وحید نہیں جانتی ہے، یہ جانتا ہے، اس کے ساتھ ہو لیتے، اس کو پریشان کرتے ہیں. تو دیکھیے نماز پڑھیں گے، توحید پر رہیں گے، اللہ کے لیے قرآن پڑھیں گے، قرآن پر غور کریں گے، شیطان آپ سے قریب نہیں آئے گا. یہ پہلی چیز تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ البقرہ میں، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی یہ سمجھے کہ بذات خود جنات کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جنات بھی آپ سے قریب نہیں آ سکتا ہے. جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو جنات آپ کا دوست بنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے جو بھی پرابلم ہمیں پہنچتی ہے اس کو ہٹانے والی ذات فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے دور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ بابا، کوئی مفتی، کوئی مولانا جو نقش و تعویذ کا دھندا کرتے ہیں، جو عامل بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں، تنتر منتر کا
اپنے پاس بتاتے ہیں کہ میرے پاس تو جنات کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، ایک ٹیم ہے، میں ان سے کام لیتا ہوں، یہ تمام ڈھونگ ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جنات کو اپنے قبضے میں رکھتا ہوں۔ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں یا کہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے عقائد سے کھلواڑ کریں، ان کے عقائد سے کھلواڑ کر کے میرے پیارے بھائیوں ان کی پیسہ ہے جو ان پر ہم وہ ڈاکہ ڈالیں۔ یہ پہلی بات ہوئی جنات کے بارے میں۔ دوسری بات جادو کے بارے میں۔ دیکھیے جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر اثر نہیں کر سکتا ہے، اور ہر پرابلم، ہر پریشانی، اور آپ سے کوئی کہے، کوئی عامل جو ڈھونگی عامل بہت سے گھومتے ہیں کہ نہیں تمہارے گھر میں تو جادو کر دیا کسی نے، تمہارا کاروبار اس لیے نہیں چل رہا ہے۔ کسی ماں بہن کو پریشان کرے کہ تیرے اوپر تو جادو ہے، تو بچنے والی نہیں ہے۔ مائیں بہنیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، تھوڑا نازک ہیں، کیونکہ لیڈیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ تھوڑی نازک بنائی ہے، وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے، تو انہیں ایسے پریشان کیا جاتا ہے۔ جادو برحق ہے، لیکن جادو ہر شخص پر اور ہر بیماری جادو کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا، تو جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، تو پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا گیا، انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ وہ جب جادو دکھا چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ ان کے سامنے پیش کیا، تو سبھی کے سبھی جادوگر حق کے بکے رہ گئے کہ ہمارا یہ جادو تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، یہ تو ڈھونگ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو سبھی کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ تو جادو ہے، لیکن جادو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے سب سے مہان ویکتی، سب سے عظیم انسان، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم ایک شخص تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ پر جادو کا اثر ہوا، آپ پریشان ہوئے، کچھ چیزوں کو بھولنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے ہیں اور بھول جاتے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جادو سے حفاظت کرنے کے لیے قرآن میں 2 نسخے نازل فرمائے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور آپ پر جو جادو ہوا اس کا اثر ختم ہوتا جاتا۔ تقریباً 11 آیتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس میں 11 گینٹھ باندھ دی گئی، گانٹھ کے ذریعے اس کو آٹے کے اندر کنویں میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، آپ نے جادو کو قرآن سے میرے بھائیوں شفا میں اللہ کے حکم سے بدل دیا۔ تو جادو کا توڑ کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا توڑ ہے۔ کوئی اگر یہ جنتر منتر کرنے والے یا عامل بابا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا نسخہ ہے، بس ہاتھ پھیرنے سے ہی شفا مل جاتی ہے، سوائے ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ کمزور کرتے ہیں جو میرے پیارے بھائیو توحید میں کمزور ہوتے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ شرک سے دور رہیں، آپ قبروں پر نہ جائیں، آپ جو ہے کہ جو یہ بابائیں ہیں جنہوں نے گدیاں لگا رکھی ہیں آپ کا پیسہ ایٹھنے کے لیے، ان کے پاس نہ جائیں۔ ارے رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ رقیہ آپ خود کیجئے۔ رقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سینٹر کھول دیں، اس کو ہم بزنس بنائیں، اس کو ہم ذریعہ معاش بنائیں۔ اسلاف نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی ماں بہن بھائی کے پاس الحمد شریف آتی ہے، ہر کسی کے پاس الحمد آتی ہے، الحمد پڑھیے 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کس کے پاس نہیں آتی؟ آیت الکرسی نہیں آتی، یاد کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھیے اور اپنوں پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ان تمام جو کتاب و سنت میں جو ذریعہ ہیں ان سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، کل ایک بھائی کا فون آیا، اپنی جماعت کا بندہ ہے، ان کے اوپر پرابلم ہے، ان کے اوپر محنت ہوئی الحمدللہ، کافی ان کے عقائد درست کیے گئے، کافی وہ درستگی کی طرف ہیں۔ وہ کہیں گئے ڈیڈوانا، کوئی وہاں بابا بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا، وہ مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ شیخ میں گیا وہاں، انہوں نے بتایا کہ تم گاؤں میں کس جگہ رہتے ہو؟ تم گواڑ میں رہتے ہو؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں میں گواڑ میں نہیں رہتا۔ نہیں تم گواڑ میں رہتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو مسجد کے پاس، سڑک کے پاس میرا گھر ہے۔ پھر اس نے کہا تمہاری ماں کیا کرتی ہے، بھائی کیا کرتے ہیں، کتنے بھائی بہن ہو؟ پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، اور کل اور آنے والے ایام میں تم بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہو۔ یعنی وہ غیب بتا رہے ہیں، دیکھیے اس کا ایمان خراب کر رہے ہیں، عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور غیب بتانے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو نبی نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان تمام باباؤں سے دور ہوئیے، خود رقیہ کرنا سیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پڑھنا جانتی ہیں، آپ اگر جانتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے آپ کو ان تمام باباؤں کے چکر لگانے کی۔ اگر توحید پرست ہیں، اگر توحید پرست نہیں ہے نا، رات میں گھر میں کوئی آواز بھی سنائی دے گی، آپ بھی ڈر جاؤ گے، آپ کے گھر والے بھی ڈر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، کوئی جن آ گیا۔ اگر توحید پرست ہیں تو یہ آوازیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، چاہے ہزاریں آواز آ جائیں، آپ ان کو ڈرا دیں گے، آپ سے ڈر کر یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ لیکن توحید پرست نہیں ہے تو آپ کو میرے پیارے بھائی، کوئی بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی، کالی بلی، وہ بھی آپ کو ڈرا دے گی، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان گھومتے ہیں کہ مولانا آج تو میں نے بلی دیکھی میرے سامنے سے گزر گئی، کیا کروں؟ عقیدہ نہیں پتہ، دین نہیں پتہ، ایمان نہیں پتہ کیا ہوتا ہے۔ کہ ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہے، کس انداز میں ان تمام بیماریوں سے جو ہے کہ شفا حاصل کر سکتے ہیں، کتاب و سنت میں اس کا ذریعہ کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے میری ماؤں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بیکار کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمازی بنیے، نماز پڑھیے 5 وقتہ، گھر میں پڑھیے مائیں بہنیں، اور مسجد میں آنے کا موقع ہے کہ انتظام ہے مسجد میں پڑھیے۔ نمازوں کو ترک نہ کیجیے، اگر نماز چھوڑیں گی تو شیطان آپ کو پریشان کرنے ضرور آ جائے گا۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو حدیث، فجر کی نماز جو پڑھ لیتا ہے پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ سال و سال نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بتائیے وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ وہ ہر طریقے سے بیمار ہو جائیں گے، قلبی اعتبار سے، اسی طریقے سے ان کا جسم لاغر ہو جائے گا، ان کا دماغ ٹینشن میں آ جائے گا، ان کا دماغ کبھی صحیح سمت میں نہیں چلے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اصل شفا آپ نماز کے اندر اپنے رب سے طلب کیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے۔ 5 وقت کی نماز میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پہلا ذریعہ ہے جنات اور جادو سے بچنے کا کہ نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا ذریعہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار بتائے ہیں، ان کا ورد کیجئے، ان کو پڑھیے۔ جو ان کو پڑھتا ہے شیطان، کوئی جنات، کوئی بڑی سے بڑی بیماری آپ سے قریب نہیں آئے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، سن کے جائیے دعا، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرات۔
یہ دعا ایک لائن کی دعا ہے، جو اسے صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ارے شفا تو آپ کے نبی نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا کہاں حاصل کرنی ہے؟ ان اذکار میں حاصل کرنی ہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھیے اور ان دعاؤں کو مائیں بہنیں یاد کر لیں، ان کو ازبر یاد کر لیں، جیسا کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، الحمد یاد ہے، قل هو اللہ احد آپ کو یاد ہے، ایسے ان دعاؤں کو یاد کریں۔ انشاءاللہ کوئی کسی طریقے کی پرابلم آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ جنات اور جادو کا توڑ ہے، اس کی یہ ٹیبلٹ ہے، اس کی یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2311۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث سنیے، من قرأ آیت الکرسی، کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی، فی لیلۃ، رات میں جب آپ سوتے ہیں، آپ آیت الکرسی سو کے پڑھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں پڑھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک محافظ، اس کی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے۔ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آیت الکرسی یاد کریں، اس کو حفظ کر لیں، جب آپ سوئیں تو سونے کی دعا کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک محافظ، ایک حفاظت کرنے والا، ایک شیطان سے جو ہے کہ باؤنڈری میں رکھنے والا ایک محافظ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کر دے گا، ہماری جو حفاظت کرے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَقْرُبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، شیطان قریب نہیں پھٹکے گا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ آیت الکرسی ہے۔ ایک چھوٹی سی قرآن کی میرے بھائیوں سورت میں آیت ہے، اسے یاد کر لیجئے، آپ شیطان اور جنات سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا ذریعہ جنات سے اور شیطان سے بچنے کا سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے بھی شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ حدیث سنیے آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے میرے پیارے بھائیوں بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے قریب نہیں آتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جن گھروں میں مائیں بہنیں مہینوں مہینوں قرآن نہیں کھولتی تو شیطان کا تو بسیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن گھروں میں بچے قرآن نہیں پڑھتے، مائیں قرآن نہیں پڑھتی، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مائیں نماز نہیں پڑھتی، تو کون آئے گا ان گھروں میں؟ شیطان ہی آئے گا۔ شیطان اپنا بسیرا کرے گا۔ آپ کا گھر بنا ہوا ہے، پیارا سا گھر ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑا شاندار گھر بناتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، گھر بنا لیا آپ نے، لیکن دیکھیے اس گھر میں شیطان رہتا ہے۔ محنت آپ نے کی ہے لیکن شیطان آ کر انجوائے کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو اس گھر کی حفاظت کے لیے گھر بنا دیا آپ نے، کیا ضرورت ہے؟ آپ قرآن پڑھیے اس گھر میں، اللہ کا نام لیجئے، ذکر کیجئے اللہ کا، تبھی اس گھر کی حفاظت ہوگی۔ اور جو لوگ گھروں کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں، ارے سامنے کسی نے ٹائر جو ہوتا ہے گاڑی کا ٹائر، اس کو لٹکا دیتے ہیں، شیطان دور رہے گا، نظر نہیں لگی۔ ارے پیارے بھائیو، اتنا کمزور عقیدہ ہے ایک مسلمان کا، مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ ٹائر لٹکا دیا کہ یہ ہماری شیطان سے اور ہماری نظر سے اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ ذرا غور کریں، کیا وہ ٹائر جو اگر گاڑی میں اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، جو گاڑی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے ڈرائیور انتقال کر جاتے ہیں، جو گاڑی والے کو نہیں بچا سکتا وہ آپ کے گھر کو کیسے بچائے گا؟ کیا وہ بولتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دے رکھی ہے؟ یہ سبھی کی سبھی ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔
تو گھروں سے ٹائر وغیرہ اگر لٹکے ہیں آپ کے کہیں پر بھی ان کو نکال کر پھینکیے۔ اگر جنات سے اپنی حفاظت کرنا چاہتی مائیں بہنیں، آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے قرآن پڑھ کر کے۔ اور بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، پورے گھر کو کسی مولوی کو بلائیں گے اور پڑھا کر چند کیل لے گا مولوی، ڈھونگ بنا رکھے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چند کیل منگوائے گا آپ سے 4-5، ان کو پتہ نہیں کیا پڑتا ہے، جنتر منتر کر کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد کہیں آپ کے گھر میں چاروں کونے میں یا کسی درخت میں ان کو گاڑ دیتے ہیں کہ اب تیرا گھر محفوظ ہو گیا، اب شیطان نہیں آئے گا۔ پتہ چلا اسی گھر کی مائیں بہنیں شیطان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو انہی میں موجود ہے۔ وہ کیل ہے نا جو ٹھوک رکھی ہیں آپ کے گھر میں، دراصل وہ شیطان ہے جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے کسی نے وہاں آپ کی اجازت سے ٹھوک دیے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ کیلیں، یہ تنتر منتر، یہ تمام ڈھونگی بابا، یہ تمام جو ٹائر آپ لگا دیتے ہو، یہ سب آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں دکان میں آیت الکرسی لکھ کر لٹکا دیتے ہیں، کل لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اب ہم محفوظ ہو گئے۔ قرآن کا شفا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ارے نبی پر جادو ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کل نازل ہوئی 2 صورتیں، تو کیا ان کو لکھوا کر اپنے گلے میں لٹکایا، گھر پر لٹکایا؟ اگر شفا کا یہ ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے۔ ارے نبی پر تو یہ صورتیں کس لیے نازل ہوئی تھی؟ تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ آپ ایک آیت پڑھتے، جادو کی ایک گانٹھ اللہ کے حکم سے کھل جاتی۔ اگر جادو کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتے ہو، شیطان کو بھگانا چاہتے ہو، ماؤں بہنوں کان کھول کر سن لو، کوئی وہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اگر آپ اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتی ہیں تو میرے پیاری ماؤں بہنوں قرآن کی طرف آ جائیے، جو نبی نے طریقہ بتایا اس کی طرف آ جائیے، ورنہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ بیمار بھی رہیں گی، آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گی، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ ارے انسان کا عقیدہ ہی تو ہے، اگر عقیدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک توحید سینوں میں زندہ ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ توحید چلی گئی تو میرے پیارے بھائیو ہمارا ایمان چلا گیا، ہمارا سبھی عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے گھروں سے شیطان کو بھگائیے۔ اور اگر توحید پرست نہیں ہے نا، رات میں گھر میں کوئی آواز بھی سنائی دے گی، آپ بھی ڈر جاؤ گے، آپ کے گھر والے بھی ڈر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، کوئی جن آ گیا۔ اگر توحید پرست ہیں تو یہ آوازیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، چاہے ہزاریں آواز آ جائیں، آپ ان کو ڈرا دیں گے، آپ سے ڈر کر یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ لیکن توحید پرست نہیں ہے تو آپ کو میرے پیارے بھائی، کوئی بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی، کالی بلی، وہ بھی آپ کو ڈرا دے گی، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان گھومتے ہیں کہ مولانا آج تو میں نے بلی دیکھی میرے سامنے سے گزر گئی، کیا کروں؟ عقیدہ نہیں پتہ، دین نہیں پتہ، ایمان نہیں پتہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میرے پیارے بھائی ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ یہ سیکھیے کہ ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہے، دلائل کی روشنی میں، کہ ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہے، کس انداز میں ان تمام بیماریوں سے جو ہے کہ شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اس کا ذریعہ کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے میری ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بیکار کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمازی بنیے، نماز پڑھیے 5 وقتہ، گھر میں پڑھیے مائیں بہنیں، اور مسجد میں آنے کا موقع ہے کہ انتظام ہے مسجد میں پڑھیے۔ نمازوں کو ترک نہ کیجیے، اگر نماز چھوڑیں گی تو شیطان آپ کو پریشان کرنے ضرور آ جائے گا۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو حدیث، فجر کی نماز جو پڑھ لیتا ہے پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ
سالوں سال نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بتائیے وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ وہ ہر طریقے سے بیمار ہو جائیں گے، قلبی اعتبار سے، اسی طریقے سے ان کا جسم لاغر ہو جائے گا، ان کا دماغ ٹینشن میں آ جائے گا، ان کا دماغ کبھی صحیح سمت میں نہیں چلے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اصل شفا آپ نماز کے اندر اپنے رب سے طلب کیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے۔ 5 وقت کی نماز میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پہلا ذریعہ ہے جنات اور جادو سے بچنے کا کہ نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا ذریعہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار بتائے ہیں، ان کا ورد کیجئے، ان کو پڑھیے۔ جو ان کو پڑھتا ہے، شیطان، کوئی جنات، کوئی بڑی سے بڑی بیماری آپ سے قریب نہیں آئے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، سن کے جائیے دعا، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرات۔ یہ دعا ایک لائن کی دعا ہے، جو اسے صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ارے شفا تو آپ کے نبی نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا کہاں حاصل کرنی ہے؟ ان اذکار میں حاصل کرنی ہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھیے اور ان دعاؤں کو مائیں بہنیں یاد کر لیں، ان کو ازبر یاد کر لیں، جیسا کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، الحمد یاد ہے، قل هو اللہ احد آپ کو یاد ہے، ایسے ان دعاؤں کو یاد کریں۔ انشاءاللہ کوئی کسی طریقے کی پرابلم آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ جنات اور جادو کا توڑ ہے، اس کی یہ ٹیبلیٹ ہے، اس کی یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2311۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث سنیے، من قرأ آیت الکرسی، کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی، فی لیلۃ، رات میں جب آپ سوتے ہیں، آپ آیت الکرسی سو کے پڑھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں پڑھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک محافظ، اس کی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے۔ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آیت الکرسی یاد کریں، اس کو حفظ کر لیں۔ جب آپ سوئیں تو سونے کی دعا کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک محافظ، ایک حفاظت کرنے والا، ایک شیطان سے جو ہے کہ باؤنڈری میں رکھنے والا ایک محافظ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کر دے گا، ہماری جو حفاظت کرے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَقْرُبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، شیطان قریب نہیں پھٹکے گا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ آیت الکرسی ہے۔ ایک چھوٹی سی قرآن کی میرے بھائیو سورت میں آیت ہے، اسے یاد کر لیجئے، آپ شیطان اور جنات سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا ذریعہ جنات سے اور شیطان سے بچنے کا سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے بھی شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ حدیث سنیے آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے میرے پیارے بھائیو بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے قریب نہیں آتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جن گھروں میں مائیں بہنیں مہینوں مہینوں قرآن نہیں کھولتی تو شیطان کا تو بسیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن گھروں میں بچے قرآن نہیں پڑھتے، مائیں قرآن نہیں پڑھتی، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مائیں نماز نہیں پڑھتی، تو کون آئے گا ان گھروں میں؟ شیطان ہی آئے گا۔ شیطان اپنا بسیرا کرے گا۔ آپ کا گھر بنا ہوا ہے، پیارا سا گھر ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑا شاندار گھر بناتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں،
گھر بنا لیا آپ نے، لیکن دیکھیے اس گھر میں شیطان رہتا ہے. محنت آپ نے کی ہے لیکن شیطان آ کر انجوائے کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے. تو اس گھر کی حفاظت کے لیے گھر بنا دیا آپ نے، کیا ضرورت ہے؟ آپ قرآن پڑھیے اس گھر میں، اللہ کا نام لیجئے، ذکر کیجئے اللہ کا، تبھی اس گھر کی حفاظت ہوگی. اور جو لوگ گھروں کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں، ارے سامنے کسی نے ٹائر جو ہوتا ہے گاڑی کا ٹائر، اس کو لٹکا دیتے ہیں، شیطان دور رہے گا، نظر نہیں لگی. ارے پیارے بھائیو، اتنا کمزور عقیدہ ہے ایک مسلمان کا. مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ ٹائر لٹکا دیا کہ یہ ہماری شیطان سے اور ہماری نظر سے اس گھر کی حفاظت کرے گا. ذرا غور کریں، کیا وہ ٹائر جو اگر گاڑی میں اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، جو گاڑی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے ڈرائیور انتقال کر جاتے ہیں، جو گاڑی والے کو نہیں بچا سکتا، وہ آپ کے گھر کو کیسے بچائے گا؟ کیا وہ بولتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دے رکھی ہے؟ یہ سبھی کی سبھی ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. تو گھروں سے ٹائر وغیرہ اگر لٹکے ہیں آپ کے کہیں پر بھی، ان کو نکال کر پھینکیے. اگر جنات سے اپنی حفاظت کرنا چاہتی مائیں بہنیں، آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے قرآن پڑھ کر کے. اور بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، پورے گھر کو کسی مولوی کو بلائیں گے اور پڑھا کر چند کیل لے گا. مولوی ڈھونگ بنا رکھے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چند کیل منگوائے گا آپ سے 4-5، ان کو پتہ نہیں کیا پڑتا ہے، جنتر منتر کر کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پڑھنے کے بعد کہیں آپ کے گھر میں چاروں کونے میں یا کسی درخت میں ان کو گاڑ دیتے ہیں کہ اب تیرا گھر محفوظ ہو گیا، اب شیطان نہیں آئے گا. پتہ چلا اسی گھر کی مائیں بہنیں شیطان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان تو انہی میں موجود ہے. وہ کیل ہے نا جو ٹھوک رکھی ہیں آپ کے گھر میں، دراصل وہ شیطان ہے جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے کسی نے وہاں آپ کی اجازت سے ٹھوک دیے ہیں. تو پیارے بھائیو، یہ کیلیں، یہ تنتر منتر، یہ تمام ڈھونگی بابا، یہ تمام جو ٹائر آپ لگا دیتے ہو، یہ سب آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں دکان میں آیت الکرسی لکھ کر لٹکا دیتے ہیں، کل لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اب ہم محفوظ ہو گئے. قرآن کا شفا کا مطلب یہ نہیں ہے. ارے نبی پر جادو ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کل نازل ہوئی 2 صورتیں، تو کیا ان کو لکھوا کر اپنے گلے میں لٹکایا، گھر پر لٹکایا؟ اگر شفا کا یہ ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے. ارے نبی پر تو یہ صورتیں کس لیے نازل ہوئی تھی؟ تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے. آپ ایک آیت پڑھتے، جادو کی ایک گانٹھ اللہ کے حکم سے کھل جاتی. اگر جادو کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتے ہو، شیطان کو بھگانا چاہتے ہو، ماؤں بہنوں کان کھول کر سن لو، کوئی وہ نہیں ہے اس معاملے میں. اگر آپ اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتی ہیں تو میرے پیاری ماؤں بہنوں قرآن کی طرف آ جائیے، جو نبی نے طریقہ بتایا اس کی طرف آ جائیے، ورنہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ بیمار بھی رہیں گی، آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گی، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا. ارے انسان کا عقیدہ ہی تو ہے. اگر عقیدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک توحید سینوں میں زندہ ہے، انسان زندہ رہتا ہے. توحید چلی گئی تو میرے پیارے بھائیو ہمارا ایمان چلا گیا، ہمارا سبھی عمل ضائع ہو گیا. اس لیے گھروں سے شیطان کو بھگائیے. اور مائیں بہنیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر، اپنی آفس میں جہاں ہماری مائیں بہنیں رات میں سوتی ہیں، وہاں پر بیٹھ کر سورۃ البقرہ پڑھیں، تیز آواز میں پڑھیں. کبھی آپ نے پڑھ لی، کبھی موبائل میں، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں گھنٹوں گھنٹے لگے پڑے ہیں. اس سب کو چھوڑیے، بچوں کو صحیح تربیت دیجیے. اس موبائل میں سورۃ البقرہ تیز آواز میں چلا کر اپنے گھر میں رکھیے. جہاں آپ رہتے ہیں انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت سے شیطان آپ کے گھر سے ایسے ہی بھاگ جائے گا. تو یہ ان شیطان اور جنات کو بھگانے کا، ان کو ختم کرنے کا قرآنی نسخہ ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ،
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین سورتوں کو پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ پڑھنے کے بعد پورے جسم پر جب آپ سو رہے ہیں ان تینوں سورتوں کو بھی پڑھیے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر آپ پہلے پھونکتے ہاتھوں پر اور اس ہاتھ کو پورے جسم پر پھیر لیتے، اس کے بعد آپ سو جاتے۔ کسی طریقے کا جنات، جادو، شیطان کا کوئی بھی حربہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ اس جو پریشانی ہے اس کو ختم کرنے کے یہ نسخے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے فلاں بابا جنات کو نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے یہ نہیں پوچھا کسی نے، کیا کیا کرتے ہیں وہ، کیا کیا شرکی اعمال کرتے ہیں۔ جنات کو ضرور نکال سکتے ہیں لیکن قرآن کے طریقے کے ذریعے سے، جو رقیہ شرعیہ ہے، جو بتایا گیا ہے۔ اگر جنات پریشان کرے تو رقیہ شرعیہ پڑھا جائے، وہ انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی کاغذ لیا اس پر قرآن لکھ دیا، اور جو جادو کے بہت سے الفاظ ہیں، جادو کرتے ہیں، جو یہ نقش و تعویذ دیتے ہیں، یہ بہت سے کام ایسا کرتے ہیں جو حرام کام ہوتے ہیں، جو شریعت میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کر یہ چند شیطانوں سے کچھ عمل سیکھ کر کے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اگر ان عمل کو آپ کریں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ جو ہے کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، سورۃ البقرہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ سے شیطان آپ کے گھر سے دور کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، جو مائیں بہنیں ان کاہنوں کے پاس جاتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کل کیا ہوگا وہ بتا دیں گے، تمہیں یہ پرابلم کہاں سے لگی، کیسے لگی اور کس نے لگائی، یہ ہم بتا دیں گے۔ بہت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر کے فلاں شخص نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ آپس میں خاندان میں دشمنیاں پیدا کراتے ہیں، خونی دشمنیاں پیدا کراتے ہیں، خونی رشتوں کو جدا کر دیتے ہیں۔ یہ تب ڈھونگی لوگ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنتے جائیے، آپ کیا کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اتا کاہنن، کہ جو کسی کاہن، یعنی جو کل کیا ہوگا وہ بتاتا ہے، جو یہ ڈھونگی بابا سب بتاتے ہیں، جو عامل بنے بیٹھے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس آیا، او عرافن، یا کسی غیب بتانے والے کے پاس، غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا، ان سے کہا، انہوں نے اس نوجوان سے، کل فون آیا میرے پاس کہ تمہارے ساتھ چند ایام میں ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو جائے گا، آپ کو کیا پتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں پہنچا ہوا بابا ہوں، بہت بڑا عامل ہوں میں، میرے پاس تو بہت لوگ آتے ہیں، بیوقوف لوگ سب آتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کسی غیب بتانے والے کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد اس کی بات کی سچائی یعنی صداقت کرتا ہے، سچا مانتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے جو یہ کہتا ہے، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا، انکار کیا اس چیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی۔ جو لوگ ان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، دراصل میرے پیارے بھائیو وہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، نبی سے دشمنی مول لیتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جو جیوتش اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کل کیا ہوگا بتا دیں گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ نمازیں پڑھیے، حج کیجئے، آپ روزہ رکھیے، صدقہ کیجئے، اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیو آپ کی تمام عبادات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ نقش و تعویذ کے ذریعے سے بات میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تعویذ گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی یہ مجھے شفا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے کہا اس کو اسی وقت ابھی نکالو، یہ تمہاری بیماری کو شفا میں نہیں بدلے گا
بلکہ یہ تمہاری بیماری کو مزید بڑھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو میرے بھائیو غلط کام سے فوراً روک دیا۔ اگر یہ قرآن تعویذ میں لٹکا کر شفا کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو منع نہ کرتے، غصہ نہ ہوتے۔ قرآن شفا کیسا ہے؟ قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن شفا کیسا ہے؟ قرآن میرے بھائیو اس کی تلاوت کے ذریعے سے شفا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے ذریعے سے شفا ہے۔ قرآن شفا ہے ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے۔ قرآن شفا ہے تمام ان ڈھونگی باباؤں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ خلاصے کلام آپ نے سنے کہ جن اور جادو کا خلاصہ یہ ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ تمام ذریعہ ہے، یہ تمام آیتیں ہیں، صورتیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اہم دعا میں نے ابھی آپ کو بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا یاد کر کے رکھیے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ کوئی بھی جادو، کوئی جنات، شیطان آپ سے قریب نہیں آئے گا۔ ماؤں بہنیں سن رہی ہیں کہ آپ یہ دعائیں یاد کریں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے کسی بابا کے پاس نہ جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں اپنے گھر کے اندر، انشاءاللہ وہ پرابلم آپ کی حل ہو جائے گی۔ سنت کے مطابق رقیہ کریں۔ رقیہ کرنے کے لیے آپ کو جے پور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مہنگے سے مہنگا کسی رقیہ کرنے والے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رقیہ کا مطلب کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی یہ رقیہ ہے کہ آپ کو الحمد آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے، آپ کو دونوں قل آتی ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے، یہ رقیہ ہی ہے۔ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی بتانے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ رقیہ کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ تو کوئی بڑا شیخ کریں گے، نہیں۔ آپ خود رقیہ، جو بھی مسلمان ہے جس کو دعائیں یہ یاد ہیں وہ خود رقیہ کر سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے رقیہ آپ کو اثر کب دے گا، یہ قرآن آپ کو شفا کا ذریعہ کب بنے گا؟ تب آپ قبروں پر نہیں جائیں گی، آپ مزارات کا چکر نہیں لگائیں گی، آپ ان باباؤں کے پاس جو شرک کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان سے سودا کرتے ہیں، ان سے معاملہ میرے پیارے بھائیوں جو مائیں بہنیں کرتی ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے لوگ یہ سب انجام دیتے ہیں۔ اس لیے رقیہ آپ خود کریں، رقیہ آپ خود کریں، آپ خود اس چیز کے جانکار ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو الحمد شریف آپ سب کو آتی ہے، آیت الکرسی نہیں آتی یاد کریں۔ آپ کو قرآن کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سب کو آتی ہیں، اگر نہیں آتی ہیں یاد کریں۔ اور جو ضروری اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان سب کو یاد کریں، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ میرے پیاری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تمام شیطانی وساوس آپ سے قریب نہیں آئیں گے، آپ کو ان تمام بیماریوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑے گا۔